اچھا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بہت سارے کیسز میں پھنسایا گیا ہے، ان کے خلاف بہت سارے کیسز کیے گئے ہیں، اور تقریباً ڈیلی بیسس پر ان کے وکلاء اور وہ خود بھی کسی نہ کسی عدالت میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی ضمانتیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی خان صاحب کے کیس سپریم کورٹ میں بھی لگے ہوئے ہیں کچھ، اور ادھر لاہور میں انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے وہاں پہ بھی کوئی 5 کیسز لگے ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیس کی سماعت کاری ہے، جس میں عمران خان کی طرف سے ان کے جو لیڈ لائر ہیں، جو ان کے موری وکیل ہیں لطیف کھوسا صاحب، وہ پیش ہو رہے ہیں۔ اور لاہور میں جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، یہاں پہ ضمانتیں حاصل کرنے کے لیے یا ضمانتوں کی ایکسٹینشن کے لیے نعیم پنجوتا صاحب ہیں، وہ پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ عمران خان پر کوئٹہ کے ایک وکیل کے قتل کے حوالے سے بھی جو کیس ہے اس کی بھی آج سماعت کر رہی ہے، اور اس سماعت میں سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس دیے کہ عمران خان کو خود عدالت میں پیش ہونا چاہیے۔ اصل میں تو وہ کیس چل رہا ہے بلوچستان کورٹ، لیکن بلوچستان ہائی کورٹ نے عمران خان کی یہ استدعا کہ ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ فریولس ہے، جو مقدمہ قائم کیا گیا وہ فریولس ہے، تو اس کو خارج کر دیا جائے، یہ استدعا بلوچستان ہائی کورٹ نے خان صاحب کی مسترد کر دی تھی۔ اس کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ اپنے وکیل کے تھرو انہوں نے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا، تو سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ ایک تو وہ بلوچستان ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار نہیں دے سکتی، اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کی استدعا کو سننے کے لیے ضروری کہ خان صاحب خود ان پرسن عدالت میں پیش ہوں، عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کریں۔ ادھر لاہور میں جو انسداد دہشت گردی والے کیسز کی میں نے آپ کو بتایا کہ نعیم پنجوتا صاحب ادھر پہنچے ہوئے تھے، تو یہاں پہ انہوں نے الزام لگایا کہ عمران خان کے خلاف جو سسٹم ہے اس نے میچ فکس کر رکھا ہے۔ ان کے اس الزام کی وجہ کیا ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں ہوا یہ کہ جسٹس امجد رفیق صاحب ہیں، انہوں نے ایک آرڈر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے بعد کسی نئے پرچے میں نامزد کر کے گرفتار نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے وکلاء کا کہنا تھا کہ یہ جی کسی وقت بھی یہ جو گورنمنٹ ہے یا جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ خان صاحب کے خلاف کوئی بھی نیا کیس درج کر کے تو انہیں گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو جسٹس امجد رفیق صاحب نے نئے کسی کیس میں خان صاحب کے اریسٹ کے اگینسٹ ایک قسم کی پروٹیکشن انہیں پرووائڈ کی تھی، اور آ چکے جسٹس امجد رفیق خود پریزنٹ نہیں تھے، موجود نہیں تھے، تو ان کی عدم موجودگی میں اس کیس کی سماعت جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے کی، اور نعیم پنجوتا صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کی طرف سے پیش ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ اس کیس میں جو لیڈ لائر ہیں خان صاحب کے، یعنی لطیف کھوسا صاحب، وہ اسلام آباد عمران خان کو دوسرے کیسز میں ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اس کیس کو پٹ آف کر دیں، ملتوی کر دیں اس کی ہیرنگ۔ تو جج صاحبہ نے ہیرنگ کو ملتوی تو کر دیا، لیکن ساتھ میں ایک اور کام ڈال دیا، اور وہ کام یہ ڈالا انہوں نے کہ جسٹس امجد رفیق نے جو پروٹیکشن دے رکھی تھی، جو آرڈر دے رکھا تھا کہ کوئی نیا کیس بنا کے خان صاحب کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا، اس آرڈر کو انہوں نے ختم کر دیا، یعنی وہ پروٹیکشن ہٹا لی جو خان صاحب کو ملی ہوئی تھی کورٹ کی طرف سے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ ریمارکس بھی دیا کہ ایک شخص کو سہولت دینے کے لیے پنجاب بھر کے سرکاری وکیل اور جو پروسیکیوٹرز ہیں انہیں کیوں بلایا جائے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس پہ نعیم پنجوتا صاحب جو ہیں انہوں نے آ کے کہا ہے کہ جی انصاف کا دوہرا نظام جو ہے وہ رائج ہے، اور میچ جو ہے وہ ہر طرف فکس ہے، خان صاحب کے خلاف ہر طرف جو طاقتیں ہیں انہوں نے فیلڈنگ کر رکھی ہے۔ یہ عدالت میں آج کیا معاملات ہوئے یہ خود ان کی زبانی آپ کو سنواتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور میچ فکسنگ کے حوالے سے تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جسٹس امجد رفیق صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا ایک پٹیشن کے اوپر، ہماری ایک درخواست کے اوپر جو ہم نے خان صاحب کی طرف سے دائر کی تھی، جس میں یہ گزارش کی تھی کہ پنجاب کے اندر بے شمار ایف آئی آرز دی گئی 9 مئی کے بعد، اور ان میں نومینیٹ کیا جا رہا ہے، کسی وقت بھی عمران خان صاحب کو عدالت پیشی کے دوران جب وہ ضمانت کروا کے نکلیں گے تو ایک نئی ایف آئی آر کے اندر، نامعلوم ایف آئی آر کے اندر نامزد کر دیا جائے گا اور گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہماری صدا تھی کہ ایک تو کم سے کم اگر ایف آئی آر درج ہو، ایک میکنزم ہو، کورٹ سے جو ہے وہ اجازت لی جائے، کورٹ کو اعتماد میں لیا جائے، تب جا کے کسی مقدمے میں اگر گرفتار کرنا ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک نامعلوم پرچے کے اندر اٹھا لیا جائے، جس طرح سے 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا تھا۔ تو اس پر معزز جج نے ایک تو نوٹس کیا تھا سرکار کو کہ آپ جتنے چالان ہیں وہ ساری رپورٹ لے کے آئیں پنجاب بھر کے، اور دوسرا یہ زبردست اس کے اندر جو آرڈر آیا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بھی اس طرح کا جو ایکشن نہ لیا جائے غیر قانونی طریقے سے، یعنی کہ جتنی ایف آئی آرز ہیں ان کے اندر نامزد کر کے یا اس طرح سے گرفتار نہ کیا جائے، یعنی کہ واضح طور پر ایک ڈائریکشن تھی۔ ان کے اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے آج جسٹس عالیہ نیلم کے پاس اس کیس کی سماعت ہوئی، اور آج آتے ہی انہوں نے کہا کہ وہ جو آرڈر کیا تھا کہ خان صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے، وہ آرڈر آگے نہیں بڑھایا گیا، یعنی کہ وہ آرڈر ختم ہو گیا، جو پروٹیکشن ہمیں ملی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ اس کیس کے اندر
लतीफ़ खोसा साहब हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज बहुत अहम नौयत का मामला वहाँ पे चल रहा है मिलिट्री वाला, तो वहाँ पे वो हैं और आज अवेलेबल नहीं है। तो जस्टिस साहिबा ने उसके ऊपर हमारी सदा मंजूर नहीं की। हमेशा ये प्रैक्टिस होती है कि जब केस के मेन वकील उस केस के अंदर नहीं होते तो केस जब अदालत को कोशिश किया जाता है, बताया जाता है, तो केस एडजर्न कर दिया जाता है, उसके अंदर कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन वो ऑर्डर खत्म किया गया। हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि जिस दिन वो आएंगे आप वो वापस भेज दें, लिहाजा वो हमारी कोई सदा कबूल नहीं की गई और इस केस के अंदर एडजर्न तो कर दिया गया, लेकिन साथ ये रिमार्क्स भी दिए गए अदालत के अंदर कि एक शख्स को फैसिलिटेट करने के लिए हम पंजाब भर से जो प्रोसिक्यूटर हैं या पंजाब भर से जो रिकॉर्ड लेके आएंगे सारे जो वहाँ पे अमला है, तो दोहरा इंसाफ। इससे पहले भी पंजोता साहब ने आज सुबह एक छोटा सा वीडियो मैसेज दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो खान साहब के जो 5 केसेस हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर, उसमें उनको रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंचे हैं और 8 अगस्त तक इन 5 मुकदमात में उनको अबूरी ज़मानत खान साहब को जो है उसमें एक्सटेंशन मिल गई है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी गिला किया कि पीटीआई चेयरमैन को पिछले साल 1.5 साल से जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का एक सिलसिला शुरू किया गया है वो अभी तक उसी तरह से जारी है और उसमें कोई कमी नहीं आ रही। इसकी तफसील भी ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज इमरान खान साहब के हमरा लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए हैं। आज खान साहब को फिर यहाँ पे एंटी टेररिज्म कोर्ट में आना पड़ा। 5 मुकदमात आज लगे हुए थे। आप ये देख लें कि छुट्टियों के अंदर भी ये सिलसिला जारी है, छुट्टियों के अंदर भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा। यानी कि छुट्टियों में हमेशा अर्जेंट नोयत के मामलात जो हैं वो कोर्ट्स के अंदर लगे होते हैं, जैसे कि बेल्स वगैरह। लेकिन आप देख लें कि हुकूमत किस हद तक और किस हद तक एक प्लान बना के मुल्क के जो है वो अजीम लीडर को और मुस्लिम उम्मा के लीडर को अदालतों में ज़लील किया जा रहा है। हर रोज़ पेशियाँ भुगत रहे होते हैं। आज वो 7:45 के करीब अदालत के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ पे आज ड्यूटी जज ने समाअत की है और 8 तारीख के लिए ये 5 मुकदमात में तारीख हो गई है। ये 5 मुकदमात थे क्या? 3 मुकदमात 9 मई के बाद के हैं और 2 पहले के थे। यानी कि सब में ईमा का रोल है कि इमरान खान साहब की माँ के ऊपर तोड़ फोड़ हुई, ये हुआ वो हुआ, सारे के सारे झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 9 मई के हवाले से 4 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत कन्फर्म हो चुकी है। कन्फर्म किस बुनियाद के ऊपर हुई है कि हुकूमत जो है वो कोई सबूत दे नहीं पाई और वहाँ पे कोई शवाहिद ना होने की वजह से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो 4 मुकदमात कन्फर्म हो गए। तो इस तरह के ये केसेस हैं जिनमें आए रोज़ पेशियाँ हो रही हैं, जिनमें आए रोज़ इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के पास जाना पड़ता है, लेकिन उनके पास है कुछ नहीं और सिर्फ खान साहब को जलील करने के लिए सारा प्रोग्राम बनाया गया है और हर रोज़ जलील किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।